السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر مغرب کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلا تو اسے مسجد کی سیڑھیوں پر روتی ہوئی ایک بچی ملی۔ وہ 2-3 مہینے کی بچی تھی جسے نہ جانے کون ظالم مسجد کی سیڑھیوں پر چھوڑ گیا تھا۔ زبیر اسے لے کر گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے اس پر بہتان لگا دیا کہ یہ بچی اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہے، اور پھر وہ غصے میں کچرا کنڈی پر پھینکنے کے لیے گئی، لیکن وہاں جا کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کچرا کنڈی پر صالحہ اس وقت شدید غم و غصے کی کیفیت میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے 15 سال اس کے ساتھ گزارے تھے، ہر دکھ سکھ اس کے ساتھ بانٹا، لیکن پھر اس کے شوہر نے اسے کیا دیا تھا؟ 15 سال بعد اس نے اس سے بے وفائی کی، اور اپنی بے وفائی کا ثبوت لے کر بہانے بنا کر آج گھر بھی آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا شوہر اسے اس طرح دھوکہ دے گا، اور نہ صرف دھوکہ دے گا بلکہ ڈٹھائی سے اپنے گناہوں کا ثبوت لے کر اس کے گھر پر آ جائے گا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی، اس کے آنسو بہنے لگے، اس کا دماغ جیسے معاف ہو گیا۔ سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا رد عمل دے۔ ان کی اولاد نہ تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ وہ بھلے ہی دوسری شادی کر لیں، لیکن اس کے شوہر نے اس کی یہ بات ماننے کے بجائے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ وہ اپنے گناہوں کا نتیجہ لے کر انتہائی ڈٹھائی سے گھر آ گیا تھا۔ اس کے شوہر نے اس کی آنکھوں میں بری طرح دھول جھونکی، اور وہ کافی دیر تک ایک جگہ بیٹھی زاروں قطار روتی رہی۔ غم کچھ کم ہوا تو اس نے انتہائی غصے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگی، آپ نے جو کچھ کیا ہے میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ حالانکہ میں نے آپ کی دوسری شادی کا آپشن بھی دیا تھا، لیکن آپ نے گناہ کا راستہ ہی چنا، بس اب بہت ہو گیا۔ اس نے ہکا بکا کھڑے زبیر کے ساتھ وہ بچی چھینی۔ زبیر یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گیا، کہنے لگا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے۔ یہ بچی مجھے مسجد کی سیڑھیوں سے ملی ہے، اور تم اگر اس کے ساتھ کچھ کرو گی تو اللہ کی گناہ گار ہوگی۔ میں اسے رحم کھا کر اپنے گھر پر لے آیا ہوں، اور تم ہو کہ مجھ پر الزام لگائے جا رہی ہو۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، نہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، اور نہ ننھی بچی میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میں بس اسے رحم کھا کر اپنے گھر پر لے آیا ہوں۔ تم بھلا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ لیکن صالحہ پر تو جیسے جنون طاری ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سے زبیر کے ہاتھوں سے بچی لی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ زبیر شستر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح اس کے ساتھ سلوک کرے گی۔ کیا اس ننھی بچی کو گھر پر لانا جرم بن گیا ہے؟ زبیر کی بیوی ہوش و حواس سے بیگانہ بچی کو خود میں دبوچے انتہائی غصے کے ساتھ اسی کچرا کنڈی کی طرف بڑھنے لگی جہاں سے زبیر کو وہ بچی ملی تھی، یہاں تک کہ دوڑ کر جب وہ کچرا کنڈی کی طرف گئی اور جیسے ہی بچی کو پھینکنا چاہا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور بچی اس کے ہاتھ میں ہی رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں پہنچ کر اسے ایسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی، بچی اس کے ہاتھ میں چیخ کر رونے لگی، اور صالحہ وہی اپنی جگہ بت بن گئی۔ بھاگ کر زبیر بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا، لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے مشکل صورتحال سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اگر صالحہ یہ جان لیتی تو وہ کبھی بھی زبیر پر شک کرنے کا سوچتی بھی نہ، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں وہاں کھڑے رہ گئے اور حیرانی سے وہاں ساری کاروائی دیکھنے لگے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زبیر اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کی 2 بہنیں ہی تھیں، وہ اکلوتا تھا۔ اس سے امیدیں بھی بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے زبیر کو پڑھایا لکھوایا، یہاں تک کہ اس کی بہت اچھی نوکری لگ گئی تو انہوں نے اس کے سر پر سیرا سجانے کا سوچا۔ اپنے والدین کا نیک اور فرما بردار بیٹا تھا، چنانچہ اس نے اپنے والدین کی بات پر سر جھکا دیا۔ اس کے والدین نے اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی شادی ہو گئی۔ زبیر کافی محنتی لڑکا تھا۔ اس کے والدین کو امید تھی کہ وہ اپنی محنت کی بدولت اپنی بہنوں کی بھی شادی کرنے میں ان کی مدد کرے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن زبیر اولاد کے معاملے میں بدقسمت تھا۔ اس کی اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ وہ صبر شکر سے کام لیتا اور اپنی بیوی کو بھی حوصلہ دیتا کہ
یہ سب کچھ اللہ کے کام ہیں، چاہے کسی کو اولاد سے نوازے، چاہے کسی کو کچھ بھی نہ دے، کسی کو بیٹا دے یا بیٹی دے، یہ سب کے سب اللہ کے لکھے ہوئے نصیب ہیں۔ انسان کو بس اس پر سر جھکانا ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں آگے ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جس سے وہ بے خبر ہے۔ زبیر کی والدہ ایک دن اچانک شدید بیمار پڑ گئی اور انتقال کر گئیں۔ اب زبیر کے ساتھ اس کے والد بھی تھے، اس کی بیوی خدمت گزار تھی۔ دونوں کے درمیان محبت پروان چڑھتی رہی۔ کبھی کبھی اس کی بیوی صالحہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے زارہ کتار روتی رہتی، سارا دن غم مناتی رہتی، اور ایک دن تو اس نے زبیر کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، میں آپ سے آج ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری شادی کو 12 سال ہونے والے ہیں، لیکن ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ جس طرح میں اولاد کے لیے تڑپتی ہوں، آپ بھی اس طرح تڑپتے ہیں، لیکن میں اب آپ کو ایک ایسی اجازت دینے جا رہی ہوں جس میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر ہی خامی ہو اور اسی خامی کی بنا پر اولاد نہیں ہو پا رہی ہو، اس لیے میں آپ کو کھلی اجازت دیتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں اور اپنے لیے وارث پیدا کرنے کا سوچیں۔ یہ سنتے ہی زبیر نے اسے گلے لگا لیا اور کہنے لگا، میں نے تم سے ہمیشہ نباہ کرنے کا وعدہ کیا ہے اور مرتے دم تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ وعدہ نبھایا بھی، لیکن پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے ان دونوں کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ صالحہ کچھ دن سے محسوس کر رہی تھی کہ زبیر کام کے دوران بہت زیادہ مصروف رہتا ہے اور اکثر شہر سے باہر بھی اسے جانا پڑتا۔ وہ اکیلی تھی، اس لیے اس کے دماغ میں کئی طرح کی سوچیں آتی کہ کہیں زبیر واقعی میں کسی اور چکر میں تو نہیں ہے۔ اگر وہ شادی کر لیتا تو تب اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے زبیر کو خود شادی کی اجازت دی تھی، لیکن زبیر کے افیئر کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک انتہائی غیر اخلاقی کام اسے محسوس ہوتا تھا، چنانچہ اس کی چھٹی حس اسے اطلاع دینے لگی کہ زبیر اتنے عرصے تک گھر سے باہر کیوں رہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ پورا ہفتہ گھر سے باہر رہتا اور اس کے پاس نہ آتا۔ ابتصار کرنے پر وہ اسے کہتا کہ میں کام کے سلسلے میں جاتا ہوں، تم مجھ پر کیوں شک کرتی ہو؟ میں نے جب تمہاری اجازت پر دوسری شادی نہیں کی تو پھر افیئر چلا کر کیا کروں گا؟ لیکن صالحہ کے دل کو بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی شادی شدہ زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ وہ اپنے جان سے پیارے شوہر پر شک کرنے لگی ہے، حالانکہ شادی کو 14 سال گزر گئے تھے، لیکن ایسا دن کبھی نہیں آیا تھا۔ پھر وہ خود اپنی ہی اس بات کو جھٹلا دیتی اور کہتی کہ مرد کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اسے جب موقع ملتا ہے وہ موقع سے ہاتھ نہیں دھوتا بلکہ موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ شاید زبیر نے بھی یہی سب کچھ کیا ہے۔ وہ دن بھر اکیلی رہتی تھی، اس لیے اس کے دماغ میں سوچوں کا انبار کھڑا رہتا اور انہی سوچوں کے تحت وہ اپنے شوہر کو مجرم تصور کرنے لگی۔ اس کے سسر بھی اس دوران بیمار پڑ گئے تھے۔ وہ اپنے شوہر کو بارہا کہتی کہ اپنے ابو کا بھی خیال کر لیں، میرا نہ صحیح ان کا ہی خیال کر لیں، لیکن زبیر اس سے کہتا کہ میں مجبور ہوں، میری مجبوری ہے، تم سمجھا کرو۔ اور اس مجبوری کو صالحہ اس چیز سے تشبیہ دیتی تھی کہ ضرور کوئی ایسی عورت ہے جسے وہ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تبھی وہ شادی کے 14 سال بعد اس قدر بدل گئے ہیں۔ وہ کبھی کبھی خود کو ہی الزام دیتی کہ اس کے نصیب میں کیا ہیں، اگر اس کے نصیب سیاہ نہ ہوتے تو آج وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ہمراہ خوش رہ رہی ہوتی، لیکن قسمت نے اسے یہاں لا کر بچھاڑ دیا تھا۔ اور وہ کبھی کبھی نماز میں روتے ہوئے اللہ سے شکوہ کر بیٹھتی کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے ہی ان تمام چیزوں کے لیے منتخب کیا۔ اب اس کی دعاؤں میں شدت آنے لگی اور وہ پہلے سے زیادہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی کہ یا اللہ میرے شوہر کو راہ راست پر لے آ، کہ وہ مجھ پر توجہ دینا شروع کر دے اور مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے تاکہ ان کی ساری توجہ مجھ پر ہو جائے، وہ کہیں ادھر ادھر منہ نہ مار سکے اور نہ ہی مجھے دھوکہ دے سکے۔ یا اللہ پاک، مجھے امید ہے کہ آپ ہی سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کی دعائیں جاری تھیں۔ زبیر کے رویے میں فرق نہ آیا تھا، البتہ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ شہر سے باہر نہیں گیا تھا، اسی بات نے اسے اطمینان دلایا تھا۔
لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا اطمینان وقتی ہے اور اس کی زندگی میں ایک ایسا دن آئے گا کہ آگ لگ جائے گی اور ان کی ہستی بستی زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی۔ آج صبح سے زبیر گھر پر موجود تھا اور اس نے صالحہ کو بریانی بنانے کا کہا تھا۔ صالحہ خوش ہو گئی تھی کہ چلو زبیر کے شہر سے باہر کے چکر بند ہوئے تو اس کے دل کو تھوڑا سکون پہنچا اور اس نے شک کرنا بند کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کے دن ایسا واقعہ ہونے جا رہا ہے جو اس کی زندگی کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اس نے انتہائی خوشی سے اپنے شوہر کے لیے بریانی بنائی اور ظہر کی نماز کے بعد ان دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس نے اپنے سسر کو بھی کھانا دیا اور دوائی کھلا کر انہیں سلا دیا۔ زبیر نے آج اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم دونوں ایک ساتھ باہر کہیں کھانا کھانے نہیں گئے، چنانچہ رات کو تم تیار رہنا، میں تمہیں آئس کریم کھلانے کے لیے لے جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی صالحہ انتہائی خوش ہو گئی تھی کہ شادی جتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو جائے، شوہر کے ساتھ باہر جانے کی خوشی ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ وہ تیاری کرنے لگی اور اس کا شوہر نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے قریبی مسجد چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور زبیر اندر داخل ہوا۔ صالحہ کی نظر جیسے ہی زبیر پر پڑی تو وہ اپنی جگہ جم سی گئی۔ اس کے ہاتھ میں 2-3 مہینے کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو چیخ کر رو رہی تھی۔ یہ تم کس کو لے آئے ہو؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تم مجھے کچھ بتاؤ گے؟ وہ بچی کو زبیر کے ہاتھ میں دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ اس کے دماغ میں وہی سارے خیالات گھومنے لگے کہ زبیر پچھلے 2-3 سال سے بھاگ کر دوسرے شہر کیوں جاتا تھا؟ کہیں اس نے وہاں پھر تو نہیں چلا کر رکھا تھا جس کی بنا پر یہ بچی پیدا ہوئی تھی؟ یہ سنتے ہی وہ زاروں قطار رونے لگی اور اس سے پہلے کہ زبیر اسے ساری کہانی سناتا وہ چیخ کر یہ کہتی رہی کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جبکہ میں نے تو تمہیں اجازت دی تھی کہ تم دوسری شادی کر لو؟ تم نے مجھ سے بہت کچھ چھپایا۔ وہ چیخ کر یہی بات بار زبیر کو کہہ رہی تھی، یہاں تک کہ زبیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے صالحہ کو خاموش ہونے کا کہا اور کہنے لگا یہ بچی میری نہیں ہے بلکہ مغرب کی نماز کے بعد جیسے ہی میں مسجد کی سیڑھیاں اترنے لگا تو وہاں یہ بچی سیڑھیوں پر کسی نے پھینک کر فرار کی راہ اختیار کی۔ میں اللہ کی اس تقسیم پر حیران رہ گیا کہ وہ کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو اسے قدر نہیں ہوتی اور جس کو نہیں نوازتا تو وہ اس کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہ جاتا ہے۔ میرا دل بے پناہ دکھی ہو گیا۔ میں نے اسی وقت بچی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر یہاں لے آیا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، لیکن صالحہ کے دماغ میں جو اتنے عرصے سے شک کا بیج نمو پانے لگا تھا وہ تناور درخت بن چکا تھا۔ چنانچہ اس نے زبیر کی ایک نہ سنی اور زارو قطار روتے ہوئے اس پر یہ الزام لگایا کہ یہ تمہارے گناہ کا نتیجہ ہے اور اب تم میرے سامنے یہ فرضی کہانی سنا کر اسے یہاں لے آئے ہو تاکہ میں تمہارے گناہ کے کھڑے کو پال لوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ جنونی انداز میں آگے بڑھی اور اس نے زبیر کے ہاتھوں سے وہ 2-3 مہینے کی بچی چھیننے کے انداز میں لی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ زبیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے جو اس قدر صابر اور وفادار تھی، آج اس پر الزام لگانے کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ ایک دم سے وہ ہوش میں آیا اور اپنی بیوی کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ تیز دوڑتی چلی جا رہی تھی اور ساتھ بار یہی کہتی جا رہی تھی کہ میں اسے دوبارہ وہی مسجد کے پاس چھوڑ آتی ہوں جہاں کچرا کنڈی ہے تاکہ یہ اپنے اصل ٹھکانے واپس لوٹ جائے۔ میں تمہارے گناہ کی گٹھڑی کو تمہارے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی ہے اور کسی پاگل انسان کی طرح بچی کو ہاتھ میں دبوچے بھاگتی چلی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ مسجد کے پاس پہنچ گئی اور وہاں تھوڑی ہی دور بنی کچرا کنڈی کے پاس ٹھہر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بچی کو وہیں پھینک دیتی وہ بچی زور سے رونے لگی۔ اس کے آنسو نکل کر اس کے فراق کو بھگو رہے تھے۔ صالحہ کی نظر جیسے ہی سامنے پڑی تو وہ اپنی جگہ جم سی گئی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے زندگی میں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سہیلی موجود تھی جو اس کی کلاس فیلو تھی اور اس کے ساتھ اس نے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ وہاں کھڑی زارو قطار رو رہی تھی اور بار ایک ہی بات کہتی جاتی تھی کہ میری بچی کہاں گئی، میری بچی کہاں گئی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی موجود تھا جس کے چہرے پر یہ ندامت سرے سے غائب تھی۔ وہ عورت فرزانہ تھی جو صالحہ کی سہیلی تھی۔
बार बार अपने शौहर का गिरबान पकड़कर एक ही बात कहती चली जाती कि मेरी बच्ची को तुमने गुम कर दिया है, ये मुझे यहाँ भी नहीं मिली। सालिया इससे थोड़े ही फासले पर खड़ी थी। इसने जब ये सुना तो फौरन से आगे बढ़ी और फरजाना को देखकर इसके सामने बच्ची की तो फरजाना हैरत से कभी सालिया को देखती तो कभी इसके पीछे खड़े जुबैर को देखती। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे की जानब देखने के बाद गले मिल गईं और फरजाना ने रोते हुए सालिया को बताया कि इसके घर पे ये तीसरी बेटी पैदा हुई है। इसका शौहर इसे ताने देता है कि वो सिर्फ बेटियां ही पैदा कर सकती है, इसे बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन इसके शौहर ने बेटे की ख्वाहिश में हर हद पार कर दी, यहाँ तक कि इसने मेरी 2 महीने की तीसरी बेटी को उठाकर इस कचरा कुंडी में डाल दिया। मैं इसके पीछे लपकी थी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली, तो मुझे लगा कि मेरा सांस निकल जाएगा। औलाद तो औलाद होती है, चाहे पहली हो, दूसरी हो या तीसरी हो, और फिर ये तो है भी नन्ही सी, छोटी सी, प्यारी सी, खूबसूरत बच्ची। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस शख्स ने पैदा नहीं किया, इसलिए औलाद की कदर कीमत का अंदाजा नहीं है। सालिया ने इसके आंसू देखे तो खुद भी फूट फूट कर रो दी। कहने लगी कि मुझे भी अल्लाह ने औलाद की नेमत से महरूम रखा है, और आज तुम्हारी तरह तड़प देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरे अंदर भी ऐसी ही तड़प मौजूद है। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी कि इसी असना में पुलिस वहां पहुंच गई और फिर सालिया और जुबैर की जिंदगी का वो लम्हा भी आ गया जो उन्होंने कभी सोचा न था। फरजाना का शौहर जो इस पूरे अरसे में खामोश था, इसने जब देखा कि पुलिस वहां आ रही है और अब इसे गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि फरजाना ने थाने में रिपोर्ट करवाई थी, इसलिए इससे पहले कि वो पुलिस को देखकर भागता, इसकी शैतानी दिमाग में एक ऐसा मंसूबा पैदा हुआ कि जुबैर और सालिया ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। पुलिस जैसे ही करीब आई तो वो रोने का ढोंग करने लगा, कहने लगा, पुलिस इंस्पेक्टर, आप लोग इन्हें गिरफ्तार कर ले। मेरी बीवी बेवजह मुझ पर शक कर रही थी और मेरी बच्ची इन लोगों की कैद से बरामद हुई है। आप इन लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए। ये लोग अगवा माफिया से मिले हुए हैं, बच्चों को अगवा करते हैं। फरजाना के शौहर की ये बात सुनते ही सालिया और जुबैर दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके साथ ये सब कुछ होगा। वो तो एक नेकी करने चले थे, लेकिन नेकी इनके गले ही पड़ गई थी। जुबैर ने पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो फौरन से इन्हें वजाहतें देने लगा और कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, ये शख्स झूठ बोल रहा है। हमने इस बच्ची को अगवा नहीं किया, बल्कि ये बच्ची तो मुझे मस्जिद की सीढ़ियों पर मिली और मैं इसे अपने घर पर ले आया कि आपको इतला करूंगा। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने इसकी कोई बात न सुनी और दोनों मियाँ बीवी को हथकड़ी बांधकर अपने साथ अपनी वैन में बिठा कर ले गए। जुबैर की बहुत सुबकी हुई, इसने सालिया से बातचीत बंद कर दी। सालिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मोहल्ले के तमाम लोगों ने देखा था कि सालिया और जुबैर पुलिस की वैन में बैठे थाने की तरफ जा रहे हैं। पूछने पर इन्हें मालूम हुआ कि मस्जिद से मिलने वाली बच्ची को अपने घर पर ले जाने की पादाश में पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर अगवा का मुकदमा किया है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। ये सरासर इल्जाम था। जुबैर को रह रहकर सालिया पर गुस्सा आ रहा था। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसकी ये नेकी इस तरह इसके गले पड़ेगी और वो इतनी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। पुलिस ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई और इन्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। जुबैर की सारी नेकनामी खाक में मिल गई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इसकी जिंदगी में ये दिन भी आएगा कि इसे जेल की सलाखों के पीछे दिन गुजारना पड़ेगा। सालिया इसी वक्त जुबैर से माफी मांगने लगी, कहने लगी, आप मुझे माफ कर दें, मैंने आप पर भरोसा न किया। अकेले रहकर मेरे दिमाग में ख्याल पैदा होता था कि आप शहर से बाहर जाते हैं तो जरूर किसी से मिलने जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरा इसी तरह आप पर शक करना हम दोनों को मुसीबत में गिरफ्तार कर देगा। कहते साथ ही वो ज़ारो कतार रोने लगी। वो बेहद दुखी दिखाई दे रही थी। जुबैर ने जब इस तरह इसे रोते देखा तो इसका दिल नरम पड़ गया। इसने सालिया से कहा कि मैंने जिंदगी में कभी तुम्हारे साथ बेवफाई करने का न सोचा, यहाँ तक कि तुमसे औलाद न हुई तो मैंने खुद को ये कहकर चुप करवा दिया कि शायद मसला मुझ में ही होगा, और अगर हम दोनों की जिंदगी में ये कमी लिख दी गई है तो हम दोनों मिलकर इस कमी को भुगता लेंगे। लेकिन आज तुमने मेरा सर नीचा कर दिया, मुझे शर्मिंदगी से दो चार होना पड़ा और मेरी नेक नामी खाक में मिल गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम दोनों को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। सालिया ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए कि वो इसे माफ कर दे और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की तदबीर करे।
زبیر کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے باہر کیسے نکلے گا۔ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک ترین دن تھا کہ جب اسے صورتحال سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے رب سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری نیک نامی کی بدولت مجھے یہاں سے باہر نکال دے اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلا اور یہاں سے جلد از جلد نکالنے کی تدبیر کر دے کہ میں تیرا ادنا سا بندہ ہوں۔ پہلی بار زبیر کی آنکھوں میں بھی آنسو بہ رہے تھے۔ وہ تو ایک نیکی کرنے چلا تھا۔ ایک چھوٹی سی بچی کو اس نے مسجد کی سیڑھیوں سے اس وجہ سے اٹھایا تھا کہ اسے کوئی اور اغوا کر کے نہ لے جائے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا پورا ارادہ تھا کہ وہ اس بچی کو پولیس کے حوالے بھی کرے گا اور اگر کوئی اس کا وارث سامنے نہیں آئے گا تو وہ اس بچی کو اپنا لے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنی جذبات کے ہاتھوں ان دونوں کا نقصان کر دیا تھا اور اب وہ دونوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند پڑے ہوئے تھے۔ کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی دوران کانسٹیبل اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، آپ دونوں اپنے گھر پر تشریف لے جائیے کہ آپ دونوں بری ہو گئے ہیں۔ زبیر کو یقین نہ آیا کہ اس کی دعا جلدی قبول ہو سکتی ہے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح آسانی سے اس مصیبت سے نکل آئے گا۔ باہر نکلتے ہی اسے پتا چلا کہ اس مسجد کے امام صاحب وہاں موجود تھے۔ انہوں نے زبیر کو دیکھتے ہی کہا کہ میں نے تم لوگوں کی ضمانت کروا دی ہے اور میں نے تمہاری نیک نامی کی گواہی دی ہے۔ میں تمہیں بچپن سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں، تم ایسے ہرگز نہیں ہو، بلکہ تم تو خود اولاد کی نعمت سے محروم ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو تم کسی اور کا بچہ کب کا اغوا کر کے اسے پالنا شروع کر دیتے۔ یہ سنتے ہی زبیر پہلی بار ان کے گلے مل کر رو پڑا اور صالحہ شرمندگی سے زمین پر گڑی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ اپنے شوہر پر یقین کر لیتی اور اس روز بچی کو چھین کر وہاں کچرا کنڈی میں پھینکنے نہ جاتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے شوہر کا تماشا بن چکا تھا اور وہ اس کی ذمہ داری تھی، وہی قصوروار تھی۔ اس پورے راستے وہ خاموش رہی اور گھر پہنچتے ہی وہ بے تحاشا رونے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے قدموں میں گرا لیا اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دے، میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے لفظ معافی تو بہت چھوٹا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ شرمندگی سے دوچار ہونا پڑا اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ بس شک نے کب میرے دل میں اپنا گھر کر لیا، میں جان ہی نہ سکی اور اسی شک نے ہمارے گھرانے کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ امام صاحب کی گواہی کام آ گئی اور آج ہم اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں۔ زبیر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اب صالحہ سے کم بات چیت کرتا اور صالحہ کو اس کی یہی بات بہت زیادہ کھٹک رہی تھی کہ اس بات کو 3 دن گزرے تھے۔ زبیر نماز پڑھ رہا تھا اور صالحہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کا دروازہ بجا، سامنے فرزانہ کھڑی تھی۔ فرزانہ کو دیکھتے ہی صالحہ اس پر چیخنے لگی۔ فرزانہ نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، اس دن میں نے اپنے شوہر کے ڈر سے تمہارے حق میں گواہی نہ دی، لیکن اب میں بے انتہا شرمندہ ہوں اور تمہارے پاس بہت امید لے کر آئی ہوں۔ میرے شوہر کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ ابھی بھی میری بیٹی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، چنانچہ میں تمہیں اپنی بیٹی سونپ رہی ہوں۔ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، تم میری بیٹی کو ماں بن کر پالو گی نا، اپنے دوست کا مان رکھ لو۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہارا مان اس وقت نہیں رکھا جب تم لوگوں کو میری گواہی کی ضرورت تھی۔ میں بہت مجبور ہوں، اپنے شوہر کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ صالحہ اسے منع کرتی، زبیر نے آگے بڑھ کر وہ بچی فرزانہ کے ہاتھ سے لے لی تھی اور اسے کہا تھا کہ میں اس بچی کو ویسے بھی باپ بن کر پالنے کا سوچے ہوئے تھا، لیکن پھر ایسی صورتحال دوچار ہو گئی کہ میرا دل تڑپ کر رہ گیا اور میری خواہش ادھوری رہ گئی کہ میری زندگی میں بھی کوئی اولاد ہوگی، چاہے لے پالک ہی صحیح، میرے گھر میں بھی رونق ہوگی، بچے کی کلکاریاں گونجے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں اولاد کے لیے صدیوں سے پیاس موجود ہے اور آج اس کی یہ پیاس سیراب ہو رہی ہے۔ صالحہ نے بھی آگے بڑھ کر اپنے شوہر زبیر کا ساتھ دیا اور کہنے لگی، فرزانہ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہاری اس بچی کی بدولت ہم مشکل میں بھی گرفتار ہوئے، میرا بھی قصور تھا، لیکن اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائش سے گزار کر پھر یہ خوشی دینا چاہتا ہے۔ ہم بالکل مایوس ہو گئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اب زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آئے گی، لیکن تم نے جب اپنی بچی ہمارے حوالے کی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ
जिंदगी की सारी खुशियां हमें मिल गई हैं और मेरे शौहर जुबैर की नेकी रायगा नहीं गई है, बल्कि इसकी नेकी की बदौलत ही तुम अपनी बच्ची इसको सौंपने के लिए तैयार हो। फरजाना की आंखों में से शक्कर के आंसू आ गए। इसने इन दोनों के सामने एक बार फिर से हाथ जोड़ दिए और माफी मांगने लगी और कहने लगी, मेरे शौहर की हिदायत के लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला इसे औलाद की नेमत से नवाज रहा है, लेकिन वो फिर भी नाशुक्री कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि इसे एहसास हो जाए कि वो गलत है। जुबैर ने आगे बढ़कर फरजाना के सर पर शफकत से हाथ रख दिया और कहने लगा, आपने हमें औलाद की जो खुशी दी है, इसके बदले में हम आपके लिए हर किस्म की दुआ कर सकते हैं। हम दुआ करते हैं कि आपके शौहर को अल्लाह हिदायत दे और आपका भी शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपनी बच्ची हमें सौंपने का इरादा किया। अब जब चाहें इससे आकर मिल सकती हैं, हम कोई रोक टोक नहीं करते। साथ ही साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि आपकी जिंदगी में जो जो मुश्किलात हैं वो आसानी में बदल जाएं कि आपने हमारी जिंदगी की बेरौनगी को रौनक में बदल दिया है। हम इसके लिए हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। फरजाना लौट गई थी और सालिया ने सबसे पहले इस बच्चे को लेकर अपने सीने से लगाया था कि इसने इस बच्चे को सबसे पहले दुत्कारा था, जिसकी बिना पर अल्लाह ताला को इसकी अदा पसंद नहीं आई थी और अल्लाह ताला ने इसे मुश्किल में गिरफ्तार किया है। लेकिन इसके बाद हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा करके अल्लाह ताला ने इनकी जिंदगी में आसानी पैदा कर दी थी और वो साहिब औलाद भी हो गए थे। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद इस तरह की सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।